بھائی یہ پروگرام جیسا کہ بار بار عرض کیا ظاہر بھی ہے کہ ہمارے پورے گاؤں کا پورے علاقے کا پروگرام، ہم سب اس کے مہمان نہیں میزبان ہیں۔ آنے والے مہمانوں کا خیر مقدم کرنا پوری بستی کا فریضہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ پوری بستی کے ایک ایک فرد کو اگر بلایا جائے تو نہ یہ تہذیب کہتی ہے نہ وقت اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے نمائندے ہیں، چونکہ پورے گاؤں کے منتخب پردھان ہیں، میری گزارش ہے کہ پورے گاؤں کی طرف سے، پورے علاقے کی طرف سے ہمارے پردھان جی تمام مہمانوں کے لیے شکریہ اور خیر مقدم کے کلمات کہیں کہ پورے گاؤں کا فریضہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ یہاں پر جتنے بھی ہمارے علماء حاضرین، میرے پیارے بھائی اور میرے بزرگ آئے ہیں، میں ان کا اپنے گاؤں میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بدر بھائی چلیے آ جائیے، بدر بھائی تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج کو رونق افروز کر رہے تمام علماء اکرام اور سلام ہے یہاں پر جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ اس مبارک موقع پر مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا خورشید صاحب، جنہوں نے آج اس بات کی پہل کی ہے، اور اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پورے دیش کے اندر جگہ جگہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس پر ہر مسلمان کو افسوس رہتا ہے، لیکن یہاں پر قوم کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ اگر آپ کو افسوس ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ کو افسوس ہے کہ یہ واقعات غلط پیش آ رہے ہیں، تو یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں، آج عہد کر لو، اگر ہمیں اس ظلم کا بدلہ لینا ہے تو ہمیں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ بنا تعلیم حاصل کیے ہم اس ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو آج آپ اس بات کا عہد کر کے جائیں اور مولانا خورشید صاحب کو اس بات کا پیغام دیں کہ جو آپ نے اس بات کی پہل کی ہے، ہم آپ کو سر کا تاج بنا کر رکھیں گے، اور جب تک اس بلڈنگ کی ایک ایک اینٹ ایک پروان نہیں چڑھ جائے گی، ہم آپ کے کندھوں کو نہیں جھکنے دیں گے۔ تو ہاتھ اٹھا کر کے تمام نوجوان ساتھیوں سے، تمام ساتھیوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا خورشید صاحب کو اس بات کا پیغام دے دو ہاتھ اٹھا کر کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے اس ملک کے اندر اس بات کی پہل کی ہے جس بات کی آج ضرورت ہے۔ مولانا اشرف مدنی صاحب کے پاس جب ہمارا اسپتال ٹوٹا، یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، تو ہم نے جب دوسری زمین لی اور حضرت کو پتا چلا تو مولانا اشرف مدنی صاحب نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بدر علی، جو آپ کا اسپتال ٹوٹا ہے، اس اسپتال کی مہم کے بعد میں آپ کو لڑکیوں کے لیے اسکول بنانا ہے۔ تو حضرت اور تمام علماء کرام اس پہل کی طرف چل دیے ہیں، لیکن یہ پہل تب کامیاب ہوگی تب جس میں عام آدمی جڑے گا۔ تو آپ لوگ اس بات کے آج اتہاس لکھا جا رہا ہے، اس پورے علاقے کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ پہل آپ کے گاؤں سے شروع ہو رہی ہے۔ میں ایک بار پھر مولانا خورشید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس بات کا وعدہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جب جب آپ آواز دو گے تو مزدور کی مانند، ایک ٹھیلے والے کی مانند بدر علی سارا کام چھوڑ کے آپ کی یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ بدر صاحب، ایک ہمارے خاص مہمان اور امت کے لیے فکر مند نوجوان اور جن کے دیوانے آپ سب ہیں۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پر بھی مشہور اسی لیے ہیں کہ وہ امت کی خدمت کی فکر میں ہمہ وقت رہتے ہیں. میری مراد جناب کیف صاحب سے ہے. میں چاہتا ہوں کہ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں, چند منٹ میں اپنی بات پیش فرمائیں. سبھی کو سب سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم. جتنے بھی یہاں علماء حضرات بیٹھے ہیں اور میرے والد سمان جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, سب سے پہلے تو میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ علماء کے سامنے بولوں, لیکن اپنے نوجوان ساتھیوں کو متوجہ کر کے میں چند بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ملک کے دور حالات ہیں وہ آپ سبھی کے سامنے ہیں. کوئی چیز کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. اگر ہمیں اس وقت میں اس دور میں رہنا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے ایک ہاتھ میں قرآن لینا پڑے گا اور ایک ہاتھ میں سائنس لینا پڑے گا. انشاءاللہ کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی اس دنیا میں کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہمیں آگے چلنے سے اور اس وقت میں اچھے سے رہنے سے تو ہمیں کوئی روک سکے. دوسری چیز, جتنے بھی یہاں نوجوان ہیں میں ان سے ایک اپیل کروں گا کہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھیں, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, جو چاہیں اپنی زندگی میں وہ بنے, آئی پی ایس بنے, جج بنے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں دین کو بھی رکھیں. اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ زندہ لاش کی طرح ہیں. زندگی میں دین ہونا بہت ضروری ہے. میں جتنے بھی نوجوان ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آج یہ گرلز انٹر کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے اس میں تمام نوجوان جو اپنی بہنوں سے محبت رکھتے ہیں وہ اس اسکول میں کندھے سے کندھا ملا کر جناب مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں جب تک یہ منزل مقصود تک یہ عمارت پہنچ نہیں جاتی. یہ ایک خواب ہے ان کا دیکھا ہوا کہ ہماری بہن بیٹیوں کے لیے ایک دینی نظام میں, دینی ماحول میں کس طریقے سے ایک اسکول بن کے قائم ہو جائے اور وہ اس دنیا کے اندر, اس ملک کے اندر بہت آگے بڑھے. جو چاہیں وہ اپنی زندگی میں حاصل کریں لیکن اپنے دینی ماحول کے ساتھ, اپنی پردگی کے ساتھ اپنی تعلیم کو حاصل کریں اور ملک کے اندر اپنا نام روشن کریں. خدا حافظ. السلام علیکم. اللہ بہت بہت شکریہ. اب